زندگی کی اس دور میں سب سے زیادہ جو بات ایک انسان کو متاثر کرتی ہے وہ غم ہے، جس کا وہ کسی صورت بھی متلاشی نہیں رہتا۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز انسان کو مار نہیں سکتی تو وہ اسے مضبوط کر کے ضرور چھوڑتی ہے، اور یہی حال اس غم کا بھی ہے۔ ہم میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں ایسی کیفیات کا سامنا کر رکھا ہو یا اپنے قریبی لوگوں کو اس میں مبتلا پایا ہو۔ کسی اپنے کا بچھڑ جانا، مہلک بیماری سے جنگ، طلاق کی صورت میں علیحدگی، بے روزگاری یا دیگر ایسے کئی صورتحال کا شکار انسان تکلیف دہ تناؤ، تلخی، افسردگی اور مستقبل بے چینی کا شکار نظر آتا ہے۔ قدرت کا ایک قانون ہے کہ وہ کسی کو اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں دیتا۔ کچھ ایسا ہی معاملہ غم و تکلیف جیسی کیفیات کا بھی ہے، جو کہ خاص مدت کے لیے زندگی کا حصہ تو بنتی ہیں، لیکن اپنا ایک سائیکل مکمل کرنے کے بعد کچھ ایسے مثبت اثرات بھی چھوڑ جاتی ہیں جس سے انسان کی وابستگی پہلے نہیں ہوئی ہوتی۔ عام حالات میں انسان اپنے اندر کی طاقت کو پہچان ہی نہیں پاتا کہ اللہ نے اس کے اندر کتنی سخت و برداشت کرنے کا مادہ رکھ چھوڑا ہے۔ جہاں ہمارا جسم کھانے، پینے اور سونے کا تقاضا کرتا ہے، تو عین اسی طرح ہماری روح اور عقل بھی ہم سے بڑھوتری کا تقاضا کرتی ہے، اور اس کی نشو و نما کے لیے بعض اوقات قدرت کی جانب سے غم کو محسوس کروایا جاتا ہے۔ جب زندگی میں سب کچھ بہت بھرپور انداز سے چل رہا ہو تو اکثر ہم اپنی زندگی کے بارے میں سوال کرنا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس کے برعکس مصائب یا غم کی حالت میں ہم اپنی ذہنی حالت پر غور کرتے ہیں اور چیزوں کو گہرے مشاہدے سے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ خوشی کا تجربہ ہمیں لامحدود کی حد سے جوڑتا ہے، تو وہی غم ہماری حد یاد دلانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ حالیہ برسوں میں ماہرین نفسیات اس رجحان پوش سے آگاہ ہو چکے ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے اس ٹرومیٹک گروتھ اصلاح کی ابتدا ماہر نفسیات رچرڈ ٹیڈیشی اور لارنس کہلہون نے کی تھی، جنہوں نے بہت سے لوگوں کا انٹرویو لیا جو سوگ، سنگین بیماری جیسے کینسر، طلاق یا ملازمت سے محروم ہونے کے ساتھ قریب موت کے تجربات سے گزرے تھے۔ ابتدائی مرحلے میں سب نے روح کی تاریک رات کا تجربہ کیا، جس میں ان کے لیے زندگی کا ہر پہلو بے مقصد ہو گیا تھا۔ کسی تکلیف دہ واقعہ پر مستقل طور پر سوچنا کہ کیا ہوا ہے اور اس کے بارے میں سوچتے ہی رہنا، خیالات اور احساسات کو بار بار چلانا فطری سا عمل ہے جس سے ہر کوئی گزرا تھا۔ اس کے بعد وہ روحانی سفر کی تلاش سے گزرے، جس میں انہوں نے خود کو خریدا اور اپنے آپ سے، اپنے وجود سے کئی طرح کے سوال پوچھے، اور جستجو کے اس سفر میں ان کو کئی نئی اخلاقی اور روحانی قدریں ملی جو کہ پہلے ان کی زندگی کا حصہ ہی نہیں تھیں۔ کئی ایک کو زندگی کا معنی اور مقصد ملا، کئی ایک نے اپنے اندر عاجزی کو پیدا ہوتے دیکھا، کئی ایک کے اندر لوگوں کے لیے مزید ہمدردی اور دور اندیشی نے جنم لیا، کئی ایک نے اپنے آس پاس کے رشتے ناتوں کو ایک نئے زاویے سے دیکھنا شروع کیا۔ ان کے لیے معاف کرنا آسان ہو گیا، اور سب سے بڑھ کر وہ سب پہلے سے زیادہ مطمئن اور پرسکون اور ایک نئی راہ کے متلاشی نظر آئے، جس میں وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے قدردان بنے۔ زندگی میں آزمائشیں آتی اور جاتی رہتی ہیں اور اکثر خود کو دہراتی بھی ہیں، یہاں تک کہ عظیم روحانی پیشواؤں اور انبیاء نے بھی تکالیف اٹھائیں۔ قدرت کی جانب سے بعض اوقات انسان کے کردار کی مضبوطی کے لیے تکالیف کے مرحلے سے گزارا جاتا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم تکالیف کا خیر مقدم کریں یا جان بوجھ کر ان کی تلاش کرنا شروع کر دیں۔ اگر خدا نخواستہ یہ ہماری زندگیوں میں آ جائے تو ہمیں اس سے آگاہ ہونا چاہیے کہ اس کے منفی پہلوؤں کے ساتھ ساتھ مثبت خیر بھی چھپی ہے، جس میں روح کو تقویت ملتی ہے، زندگی کا نظریہ بدلتا ہے، نئے مشاہدے جنم لیتے ہیں اور سب سے بڑھ کر جینے کا ایک نیا ڈھونگ پیدا ہوتا ہے۔ دوستو، اس طرح کی اور بھی بہت ساری ویڈیوز، شارٹ کلپس، موٹیویشنل سپیچ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر آئیے، ہمارے ساتھ رہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ہماری ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو شیئر بھی کیجیے، لائک بھی کیجیے اور بہت بہت شکریہ کے ساتھ انتظار بھی کیجیے۔